یہ بتائیں 20 نکات، پہلے 21 تھے، پھر 20 ہوئے، ڈرافٹ چینج ہوا، وہاں غزہ اور فلسطین کی تو کوئی بات یا سولوشن نظر نہیں آتا۔ اصل جو وہاں کے باسی ہیں، ترجمان ہیں، اصل حق آپ کا ہے، آپ اس ڈرافٹ میں سے غائب کیوں ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے بات تو یہ جیسا آپ نے بتایا نا، یہ 21 نکات تھی، اور جب یہ ناجائز ریاست کا دہشت گرد نتنیاہو وہاں چلا گیا امریکہ، تو اس 21 نکات کو ایک نقطہ کو انہوں نے مائنس کر دیا، جس میں فلسطین خود مختار ریاست کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، اس نے مائنس کر دیا۔ اچھا، باقی جو 20 نکاتیں ہیں اس میں بھی کافی اس ناجائز ریاست کا دہشت گرد، میں اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا نتنیاہو کا، اس نے بھی باقاعدہ ترمیم بھی کیا، چینجنگ بھی لیا ہے، اور یہ بات باقاعدہ آپ یہ سن کے حیرت کریں گے، ایک کسی عرب ملک کا وزیر خارجہ کا بیان کل رات کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے کہ ہماری جو میٹنگ ہوئی ہے ٹرمپ کے صاحب نے، انہوں نے یہ مثال دیا، ہمیں دکھایا شہد، گلاس میں دیا ہمیں شہد، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ زہر تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، 20 نکات کے یقین کریں ڈاکٹر صاحب، اگر آپ دوسرے نیوز چینلز دیکھیں گے نا، جو میرا پروگرام اسی دن سے، کیا وہ زہر کا پیالہ پی لیں گے؟ یہ کوئی سوال بے نہیں ہوتا۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں، یہ 20 جو نکات ہیں، میں سارے 20 نکات میں بھی نہیں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے جو پیشگوئی کی اسی وقت جب پریس کانفرنس ہوا تھا نتنیاہو کا اور ٹرمپ کا، اس کے بعد نیوز چینل میں نے کہا یہی ہوگا اور یہ ہمارے رد عمل ہوگا، حماس کا یہی جواب ہوگا۔ دیکھیں، میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اول تو یہ اس کو امن معاہدہ یا امن کا منصوبہ نہیں کہا جاتا، میری نظر میں، غزہ کے عوام کی نظر میں یہ جال، یہ ٹریپ ہے، یس، ٹرمپ کا ٹریپ۔ یس، اٹ از اے ٹریپ۔ وائی؟ اس لیے نتنیاہو نے دیکھ لیا 2 سال سے جو میرے اہداف ہیں وہ میں طاقت سے پورا نہیں کر سکا، میں مجاہدین غزہ کو شکست نہیں دے سکا، میں نے صرف ان کو شکست دیا ہے، عمارتوں کو، ہسپتالز کو، گھروں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے شہید کیا، یہ کیا ہے، باقی میں نے مکمل مجاہدین کو میں شکست دے نہیں سکا۔ اب یہاں سے انہوں نے کیا سوچا ہے، انہوں نے جو پلاننگ، ایک تو اس کا پلاننگ یہ ہے، جو چیز میں طاقت سے کر نہیں سکا، اب اس نام نہاد منصوبہ معاہدہ، یہ جو امن کا منصوبہ، اس سے میں پورا کروں گا۔ مثلا نمبر 1 جو نکات آ گئے، ایک تو یرغمالی کو رہائی کرنے کی بات، آپ کو حماس اتنا آسانی سے، میں پہلا دن سے کہا تھا، اتنا آسانی سے حماس، ہمارے جو مجاہدین ہیں، وہ آپ کو اتنا آسانی سے یرغمالی نہیں دیں گے، آپ کو ریلیز نہیں کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، حماس کو غیر مسلح کرنے کی بات ہے، سوال پیدا نہیں ہوتا، حماس اختیار نہیں ڈالیں گے، وہ پہلے دن سے میں نے کہا۔ فلسطینی قیدیوں کا ایک بتا دیں، سر میں ان کی لسٹ میں تعداد کم کیوں کی گئی؟ اس پہ بھی آ رہا ہوں۔ اچھا، دوسری بات یہ تھی۔ اچھا، تیسری بات، آپ جناب محترم کس دنیا میں ہیں؟ کیا ہم 108 سال کی قربانیاں دینے کے بعد، جی 108 سال ہے سر، 108 یس سے سلطنت عثمانیہ ادھر سے ختم ہوئی، ادھر سے ہمارا قتل عام شروع ہوا ہے، تو 108 سال کی قربانیاں دینے کے بعد آپ ہمیں ٹونی بلیئر کی حوالہ کر رہے ہیں، آپ جو بدنام زمانہ کا، یہ جو برطانیہ کا سابق وزیر اعظم، اس کو باقاعدہ غزہ کا گورنر بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، عراق میں لاکھوں لوگ، وہی بدنام زمانہ ہے نا۔ آپ ہمارے اوپر ٹونی بلیئر کو آپ مسلط کر رہے ہیں کہ ٹونی بلیئر ہمارے اوپر حکمرانی کرے گا، خیر لائے گا، دیکھ لیں ذرا۔ اچھا، اس پورا 20 نکات میں آپ نے سے جو سوال کیا اس طرف، اس 20 نکات میں ایک ایک کر کے، آپ کا پروگرام اتنا ٹائم نہیں ہوگا، ہاں دیکھیں، اس میں غزہ کے عوام اس 20 نکات کے اندر یہ تلاش کر رہے تھے، غزہ کے عوام جن کا میں ابھی آپ کا سامنے ترجمانی کر رہا ہوں، وہ یہ تلاش کر رہے تھے کہ کہاں پر لکھا ہوا یا کہاں پر ذکر ہے کہ سیز فائر ہوگا، کہاں پر یہ کوئی ذکر ہے کہ ہمارے اوپر جو موت مسلط ہے کیا گیا ہے وہ رک جائے گا، ہمیں کھانا پینا مل جائے گا، کہیں بھی نہیں ہے، کوئی ٹائم فریم نہیں ہے سیز فائر کا۔
تو یہ کدھر کا امن کا معاہدہ ہے جناب؟ تو یہ نہیں ہوگا سوا امپلیمنٹیشن اس پر مشکل ڈاکٹر صاحب، اگر اس پہ آپ ایک ایک پوائنٹ کو چیک کریں گے نا، کسی بھی پوائنٹ پہ آپ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ امپلیمنٹیشن یعنی بحیثیت غزہ کے ترجمان کے آپ اس کو پوائنٹس کو مسترد کرتے ہیں یہ اکثر؟ سر میں ہر غیرت مند فلسطینی اس 20 نکات کو مسترد کرتا ہے۔ جانو بہت شکریہ جلال الفرہ صاحب۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی 20 نکات کو کے ترجمان جلال الفرہ نے، اور پورے فلسطینیوں نے، وہ کہتے ہیں فلسطین کا کوئی بھی غیرت مند ہو وہ اسے مسترد کرتا ہے۔ وہ تلاش کر رہے ہیں کہاں فلسطین کی غزہ کی بات ہوئی ہے۔ قضیہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، باتیں بالکل ساری درست ہیں، آنے والا وقت ہی بتائے گا۔